بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان میں رحمت کے 300 دروازے کس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں؟ جنتی صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام شب بارات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس طرح کینہ رکھنے والے کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے سے بات چیت کر لے۔ جب وہ اس سے بات چیت کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب بارات گزر جائے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزع و کالم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے تب بھی اس کے لیے دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کینہ مسلم سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا مانگی، یعنی اے اللہ پاک، میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضگی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ رات کے چوتھے پہر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئی اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے، مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگے۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں آواز لگا رہا ہے، مبارک ہو اسے جو اس رات اپنے رب کریم سے دعا کرنے میں مشغول ہو۔ چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ کہتا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں مسلمانوں کو۔ ساتویں دروازے پر بھی فرشتہ پکارتا ہے کہ اللہ پاک کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا یہ ہے اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، اور 10ویں دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی، رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اس رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی جانب بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہا گیا کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور خوشی کی ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، 15 شعبان کی رات اور لیلۃ القدر۔
حضرت امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارہ کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے ان راتوں کو کفارہ کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجتا ہے۔ وہ جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ پاک نے تیری اس رات میں آسمانوں کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں عبادت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم سوج گئے اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی، جیسا کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ رحمت و مغفرت والی اس مبارک رات کو عبادت کرتے ہوئے ذکر و دعا میں گزاریں، اپنی اور ساری امت کی مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت قبور کیا کرو کہ بے شک یہ دنیا سے بے رغبتی کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے رہنا چاہیے تاکہ قبروں کو دیکھ کر ہمارے دل بھی فکر آخرت پیدا ہو۔ جنتی ابن بن جنتی صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب شب برات آتی ہے تو مومن مردے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو، کیونکہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ اگر وہ صدقہ کی ہوئی کوئی چیز نہیں پاتے تو حسرت سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ شب برات کے 3 حصے فرماتے، 1/3 حصے میں اللہ پاک کے اس فرمان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، پر عمل کرتے ہوئے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے، 1/3 حصے میں توبہ استغفار کرتے اور آخری 1/3 حصہ میں اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع و سجود فرماتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے ابو جان حضرت علی المرتضیٰ سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نصف شعبان یعنی شب برات کی رات کو زندہ کرے گا یعنی اس رات عبادت کرے گا وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔ حضرت خالد بن معدان، حضرت لقمان بن عامر اور دیگر بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کو اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہوئے اور اس رات مسجدوں میں اکٹھے ہو کر نفلی عبادت کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں یہ کوئی بدعت یعنی برا کام نہیں۔ حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں عبادت کرنا مستحب ہے۔ حضرت علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ شب برات میں سورہ خان پڑھنا مستحب ہے۔
جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات میں خواب میم الدخان کی تلاوت کرتے ہوئے ہوگا وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے رہے ہوں گے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بزرگان دین میں سے ثابت ہے کہ وہ اس رات یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ پاک اگر تو نے ہمیں بدبخت لکھا تو تو اسے مٹا دے، اور ہمیں سعادت مند لکھتے اور اگر تو نے ہمیں سعادت مند لکھا ہے تو اس سے ثابت رکھ بے شک تو جو چاہتا ہے اسے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور تیرے ہی پاس الکتاب ہے۔